نہیں سمگلنگ ہے نہیں, یہ تجارت ہے, یہ تجارت ہے. دیکھنا یہ چوری ابھی ہمارا کسٹم بورڈ میں بھی ہوتا ہے. نہیں اسمگلنگ میں اور تجارت میں تو فرق ہے نا حاجی صاحب. نہیں یہ بھی تجارت ہے. وہ کیا اسمگلنگ بھی تجارت ہے؟ تجارت یہ دیکھنا حرام نہیں ہے, حرام نہیں ہے. اسمگلنگ حرام نہیں ہے؟ نہیں اسمگلنگ دیکھنا اس کے لیے کوئی چیز دیکھنا آپ کا کوئی کھانے پینے چیز کے لیے حرام بول سکتے ہیں؟ کوئی آپ نے کوئی کھانے چیز کے لیے آپ حرام بول سکتے ہیں؟ وہ نہیں بول سکتے. کھانے کی چیز جو بھی ہو دیکھنا کیا اگر وہ رشوت کے پیسوں سے رشوت ناجائز پیسے سے تو پھر تو ہمارا پاکستان میں بغیر رشوت کے اللہ کو کوئی کام نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, اگر یہ اچھا ہو یا برا ہو, یہ ہمارا پاکستان ہے. پاکستان نیشن ہی تو پاکستان میں ہر وہ کام ہو سکتا ہے. کیا آپ نے دیکھے ہوئے کہ آپ ایک گھر میں یہ ہم سے یہ پتہ کرتا ہے, آپ جائے بھی یہ کلیکٹر سے پتہ کرو یہ حلال ہے یا حرام ہے, یہ سمگلنگ ہے یا نہیں. میں بتا دیکھیں جن چیزوں, اب دیکھیں یوتھ بیٹھی ہوئی ہے, پورا پاکستان دیکھ رہا ہے آپ کو, ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جس سے لوگ کوئی رہنمائی لیں, اچھی بات لیں, جو نصیحت آپ کریں لوگوں کو کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. اب ذرا طے کر لیتے ہیں. دیکھیں پاکستان میں جن چیزوں کی سب سے زیادہ اسمگلنگ ہوتی ہے ان میں ٹائر ہیں, اسٹیل ہے, اس میں چائے ہے, اس میں ڈیزل ہے. اگر میں ڈیزل اور پیٹرول کی بات کروں نا تو ملکی طلب کا تقریباً 33 سے 40% جو ہے وہ اسمگل ہو رہا ہے. ٹائر 70 ارب روپے کا نقصان ملکی خزانے کو لگ رہا ہے, 70 ارب سے زائد کا نقصان ٹائروں پہ لگ رہا ہے. اسٹیل میں 25 ارب, یہ سالانہ کی بات کر رہا ہوں, اسٹیل میں 25 ارب روپے سالانہ کا ٹیکہ لگ رہا ہے سرکار کو, پاکستان کو. چائے میں 40% سے زائد ایسی چائے ہے جو بغیر ڈیوٹی کے امپورٹ ہوتی ہے. تو یہ تو سرکاری خزانے کو نقصان ہو رہا ہے حاجی صاحب. یہ کون کر رہا ہے نا, یہ سرکاری خزانے نہیں, ایک صادق خونی ہے. آپ کے پیچھے کون ہے؟ اور بھی ہوں گے. بات یہ ہے بھائی جان, واحد میں مشرف صاحب کی جانتا ہوں. مشرف صاحب نے یہ ملک پہ رحم کرتا تھا. اس وقت یہ کتنا چیک پوسٹ تھا سارا ختم کیا. آپ یہ بھی چیک کریں, کسی سے انٹرویو اس کو آپ اٹھا کے لو. مشرف صاحب چمن سے لے کر کراچی تک اپنا گاڑی میں گیا. اس وقت کی بات میں یہ ہمارا آرمی چیف تھا, اس نے سارا چیک پوسٹ ختم کر کے یار یہ لوگوں کا روزگار دو. کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اگر کاسم بورڈ میں یا لاہور کی کوئی پورٹ میں 10 بندے کا آئے گا, یہ اس میں 1000 بندے کا آئے گا, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. سب ایک چیز طے کر لیں, آپ نے کہا اسمگلنگ حرام نہیں ہے. نہیں حرام, آپ ملک سے پتہ کریں پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. نہیں آپ کے پاس میں نے سنا کوئی فتویٰ بھی ہے اسمگلنگ حرام نہیں؟ ہم کو معلوم ہے کوئی فتویٰ ہے آپ کے پاس؟ ہم معلوم ہے, ہم نے علیمان سے مفتی سے ہم نے پتہ کیا ہوا ہے. دیکھنا یہ کام نہیں دیکھیں یہ دو چیز کلیئرٹی یعنی دیکھنا جو اسمگلنگ, دیکھیں آپ نے جو اسمگلنگ کی ہے نا کہ آپ غیر قانونی طور پہ ملک میں کوئی چیز لے آئے, یہ ہے اسمگلنگ. ٹھیک ہے, ایک چیز میں نے آپ سے جو آپ لے کے آئے تھے نا جو اسمگل تھی وہ میں نے آپ سے خرید لی. اسمگل چیز میں خرید سکتا ہوں, میں آپ کی لائی ہوئی اسمگل چیز خرید سکتا ہوں, یہ حرام نہیں ہے. لیکن آپ غیر قانونی طور پر بارڈر سے کوئی چیز لے آئے, امپورٹ کر لیں جس پہ آپ نے کوئی ڈیوٹی نہیں دی ہوئی, کوئی ٹیکسز نہیں دیے ہوئے, ریاست کے قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے, وہ کیسے جائز حال ہو سکتا ہے؟ ابھی یہ مجھے بتائے, آپ نے اچھا سوال کیا یار اس وقت میں اتنا اربوں روپے کے نقصان ہوئے, 2 سال میں آپ کے حلفن کرتا ہوں بارڈر بند ہے. کتنا سال؟ 2 سال سے. 2 سال سے ابھی کہاں سے آ رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی نیٹ ورک کام کر رہا ہے نا, کہاں سے کوئی آپ نے دیکھنا. آپ کا بھی ظاہر ہے کاروبار بند تو نہیں ہوا ہوگا. بند ہے 2 سال سے, یہ آرڈر نکلے ہوئے, پھر میں نے 2 سال سے بھی تقریباً 3 سال سے ہو گیا, ہم نے چھوڑ دیا اپنا زندگی کے. میں کہا بندہ کوئی سخت نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اپنا زندگی میں نے جو بھی کر رہا تھا اللہ گواہ ہے, میں نے ملک کے خاطر ہر قربانی کے لیے, ہم اس کے لیے فائدہ بھی دے سکتا تھا. فائدہ یہ تھی ہم کے وجہ سے ایسا نہیں ہم سارا ڈپٹی کی چھوڑتا, ہم نے آدھا ڈپٹی کر کے آدھا ڈپٹی کی بار اس نے چھوٹ بھی دینا تھا 20-25%, 30%, 40% 18 میں. آپ چیک کرے ہم نے ایک کلیکٹر کی ہمارا اچھا نام تھا, اس کے ساتھ اس نے کہا اگر اس لین پہ آپ آ جائے تو شاید ہو سکتا ہے میں آپ کے لیے اتنا بڑا چھوٹ بھی دوں گا. میں کام کو مت تو یہ غریبوں کو دو, میں آپ سے کوئی میں بھی کام بھی بند. آپ کسٹم کلیکٹر کی بات کر رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. وہ جو اچھا کسٹمز ٹوڈے کی ایک رپورٹ ہے, انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ریکورڈ 50 کنٹینرز ٹرکس ان 9 ویئر ہاؤسز. آپ سے کوئی 50 ٹرک برآمد کیے تھے
اور 9 ویئر ہاؤسز کے اوپر بھی انہوں نے وہاں سے سامان ریکور کیا تھا آپ کا. یہ کسٹمز ٹوڈے کے اندر آپ سے متعلق خبر لگی ہوئی ہے. اور صرف کوئٹہ میں نہیں بلکہ راول پنڈی، لاہور، کراچی، پشاور میں بھی ہوا تھا. کوئی ایسی ریڈ ہوئی تھی؟ دیکھنا میں نے آپ کو کہا کہ میرے اپنا ذات کا کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو بھی دیکھنا ایک بندہ کوئی چیز دیکھا اس کو بولو صادق آج تک آپ دیکھنا یہ آپ بتا رہے اس نے ہمارا خلاف نام بھی ڈالا ہے کہ ایک بندہ اس وقت جو حسن فرید نام تھا اس نے ہمارا خلاف یہ پروپیگنڈا کیا تھا. نہ میرے نام پہ کوئی چیز ہے نہ میرے کوئی وہ جو حسن فرید والا معاملہ ہے وہ بھی ظاہر ہے یہ تو 2021 میں اس کو یہ بھی کہا ہے کہ یار اس بھائی نے ہم کو دھمکی دیا کہ یہ خود کچھ کرتا ہے. ایک ڈرامہ اپنا حسن فرید کسٹم انٹیلیجنس آفیسر تھا، اس نے کہا یہ تھریٹ کیا ہے مجھے کہ جان سے مار دیں گے. دیکھنا حسن فرید کو بھی آپ جائے اس کو بھی دیکھو گا، میرے بھائی بھی آپ کو دکھا دوں گا. میں نے اتنا کمزور ہوں کہ میں اپنا بھائی اس کے لیے خود کچھ بننا کہ اس کو بھیجواتا ہوں. ایک بندہ اتنا بیکار ہے جو بندہ اچھے انسان زندگی گزارتا ہے پھر وہ دہشت گردی کی طرف جاتا ہے. اس نے اپنا ایک اپنا نام بدنامی کی وجہ سے اس نے ہم کو وہ کرواتا کہ یار یہ بندہ ہم کے پیچھے پھر لگتا ہے. نہیں لیکن وہ اب بھائی کی نہیں، لیکن یہ جو کانفلکٹس اینڈ پیس اسٹڈیز کی رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ بھی تو آپ کا تعلق ہے نا. دیکھنا طالبان کے ساتھ یا اس کے ساتھ ہمارا تعلق ایسے ہے کہ ہمارا قبائلی وطن ہے. دیکھیں ایک طرف تو آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ بہت محب وطن پاکستانی ہیں، بہت عاجز ہیں، آپ ملک کا درد رکھتے ہیں، مظلوم عوامی تحریک آپ نے شروع کی ہوئی ہے. لیکن دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ اسمگلنگ بھی جائز ہے، اسمگلنگ بھی حلال ہے اور اسمگلنگ سے آپ نے پیسہ کمایا بھی ہے. بھائی جان تو یہ ملک کے اوپر آپ نے احسان کیا ہے یا ملک کو چونا لگایا ہے؟ نہیں، میں نے جو بھی اس وقت کے اس سلسلہ سارا پاکستانی سنی تھا. خیبر پختونخوا میں آپ نے دیکھا تھا، تورخم میں نہیں آتا تھا، آپ نے سٹ بارڈر میں نہیں آتا تھا، ہمارا چمن بارڈر میں نہیں آتا تھا، کپتان کے بارڈر میں نہیں آتا تھا. اس کے لیے دیکھنا اس نے خود اس لوگوں کے لیے روزگار دیتا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے جو بھی پاکستان کو فائدہ پہنچایا وہ بھی آپ کو کسی سے پتہ کروا دو کہ یہ آپ نے کہا کہ اس میں جو بھی میں نے پاکستان کے لیے رینیو بنایا وہ کورونا کے ٹائم پہ یا فلانا پہ شاید ہو سکتا ہے وہ زندگی بھر کی پھر بھی نہیں بنا دے گا. میں جو بھی اس ہر حکومت میں آتا ہے کوئی نرمی کرتا ہے کوئی سختی کرتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ یہ کاروبار چاہتا ہے. یہ اسمگلنگ یا حرام یا حلال کو بات یہ پہ نہیں آتا ہے. نہیں دیکھیں ایک یہ ہے نا کہ اسمگلنگ میں اور تجارت میں تو فرق ہے نا، یہ دو چیزوں کو الگ رکھنا چاہیے ہمیں. نہیں فرق اسمگلنگ کس چیز کی؟ پاؤڈر کا، کسی بھی چیز کی ہو. نہیں اسمگلنگ اس کے لیے نہیں ہوتا ہے. یہ آپ جائے بھائی جان، آپ جائے میرے ساتھ جاؤ، میں آپ کو لے جاؤں گا سعودی، میں آپ کو لے جاؤں گا آذربائیجان، میں آپ کو لے جاؤں گا فلانی پہ. یہ دیکھنا اس چیز کی کاروبار ہے. اسمگلنگ وہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو بیڑا کر کے 50 سال سزا ہو گیا، 20 سال سزا ہو گیا. آپ کو تو ہوتی نہیں ہے نا، ٹھیک نہیں، ظاہر ہے آپ تو تگڑے آدمی ہیں نا. نہیں یہ اسمگلنگ اس چیز کے ہونا چاہیے کہ اسمگلنگ کا 20-25 سال وہ بندہ سزا ہوتا ہے، منشیات یا آئس بیچتا ہے یا چرس بیچتا ہے یا فلانا کرتا ہے. الحمدللہ ہم نے اس چیز سے نہیں ڈرتا ہے کہ پاکستان کے قانون میں اسمگلنگ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پاکستان کے قانون پہ دو چیز، پاکستان کے قانون میں یہ بھی ہے کہ بھائی آپ رشوت نہ لو. کسی نے آج تک پکڑوا ہے؟ وہ تو اسلام میں بھی ناجائز ہے، شریعت بھی اجازت نہیں دیتی کہ رشوت لے. رشوت دینے میں جس میں فرق ہے. ایک رشوت دینے انسان کی جان کے ہوتا ہے، ایک انسان کی کاروبار کے ہوتے ہیں. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ رشوت یہ لوگوں کا کس طریقے سے ہوتا ہے. ہمارا ملک میں آپ کون سا صاف ستھرا ہے مجھے بتا دے کہ میں اس کو بولوں کہ اس رشوت سے صاف ستھرا ہے. اس میں ایک تو پرابلم پتہ کیا ہے، میں جس سے بات کرتا ہوں نا تو وہ کہتا ہے وہ سیکٹر بھی تو گندا ہے، وہ بھی تو خراب ہے، میرے سے کیوں بات کرتے ہو، پہلے اس کو ٹھیک کرو. تو دو غلط چیزیں تو مل کے حاجی صاحب ٹھیک نہیں بنا سکتی نا. پھر آپ یہ کہیں کہ وہ بھی تو غلط ہے. میرے پہ کیوں اتنا زیادہ پروگرام اسی کی بات پہ کیا تھا کہ بھائی آپ اسمگلنگ